شریعت کے جتنے بھی حکم ہیں یہ یاد رکھیے گا، ہر مسئلے میں شریعت مجبوری کے لیے کوئی رات دوسرا نکال دیتی ہے، ہر مسئلے میں۔ روزہ فرض ہے نا، اسلام کے بنیادی رکن کتنے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، آ گیا نا، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جو بندہ بیمار ہے ایسا کہ روزے نہیں رکھ سکتا، اس کو شریعت نے کوئی دوسرا پیکج دیا ہے کہ نہیں؟ جو اسلام کی بنیادی چیز ہے اس میں دوسرا پیکج ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو روزوں کا، سمجھ آ گئی نا؟ یا پھر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا اور گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو اے سی لگوا لو، یا پھر یہاں سے ہجرت کرو، روزے جا کر مری میں ایک مکان لے لو، پورا مہینہ وہاں گزارو، روزے رکھو، اس کے بعد آ جاؤ، اللہ خیر صلاح۔ ہمارے سنیوں کے تاجدار مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری زندگی میں ایک بھی فرض روزہ نہیں چھوڑا، پوری زندگی میں ایک بھی فرض نماز نہیں چھوڑی، سمجھ آ گئی نا؟ 14 سال کی عمر میں باقاعدہ مفتی کا عہدہ سنبھال کر فتوے دینے شروع کر دیے، اتنے بڑے عالم تھے مولانا احمد رضا خان۔ جس سال ان کا انتقال ہوا نا تو بیمار تھے، تو شریعت کے بہت بڑے مفتی تھے، فتویٰ لکھا خود ہی کہ احمد رضا تو بیمار ہے، بریلی شریف میں گرمی بہت ہے، یہاں روزے رکھنا واقعی تیری صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اللہ نے تجھے مال بھی تو دیا ہے، تو ایسا کر، وہ فلاں علاقہ ہے بڑا ٹھنڈا، وہاں جا، وہاں مکان لے اور وہاں پر رہ کر روزے رکھ کر واپس آ، وہاں جانے پر تو قادر ہے، وہاں کا خرچہ اٹھانے پر بھی قادر ہے، لہذا تیرے اوپر فرض ہے کہ تو وہاں جا کے روزے رکھ۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں یہ فتویٰ دیا، تو زندگی کا آخری رمضان شریف انہوں نے، وہ میرے خیال بھوپال علاقہ انڈیا کا، وہاں کے پہاڑی علاقے ٹھنڈے علاقوں میں جا کر آپ نے رمضان شریف کے روزے رکھے۔ تو جو مجبور ہے جس معاملے میں بھی شریعت اس کو دوسرا راستہ بولیے دیتی ہے، روزوں کے بارے میں آ گیا۔ اسی طرح حج کے بارے میں اگر کوئی بندہ مجبور ہے تو حج بدل شریعت میں ایک راستہ موجود ہے، سمجھ آ گئی نا؟ نماز کتنا بنیادی رکن ہے اسلام کا، نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کر تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو سو کر نہیں، بابا رب نواز سو کے پڑھتا ہوئے گا نماز میرے، پھر لیٹ کر اشارے سے پڑھے گا، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ شریعت میں جو مجبور جس مسئلے کا بھی ہو اس کے لیے گنجائش نکل آتی ہے۔ روزہ رکھ لیا بندہ مجبور ہے، روزہ نبھا نہیں سکتا، بیمار اتنا ہو گیا ہے، ٹیکا لگانے سے گزارا ہوتا ہے؟ ہاں جی ہو جائے گا، لگوا لو، بوتل لگ جائے گزارا ہو جائے گا، ہاں جی ہو جائے گا، چلو روزہ بچا لو، بوتل لگوا لو، سمجھ آ گئی نا؟ اتنی رعایت ہے شریعت کی، کوئی عمل کر، لوگ کہتے ہیں مولویوں نے دین بڑا اوکھا کرتا، اللہ کی قسم بڑا سوکھا ہے یار، سیکھو تو صحیح نا۔ ہر معاملے میں شریعت کہتی ہے ایسے جانا ہے، سیدھا نہیں جا سکتے چلو ایسے ہو لو، ایسے جانا ہے، کمزور ہو تو ایسے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، غلام آزاد کا رواج ہی نہیں ہے، اچھا مسکینوں کو کھانا کھلا، غریب ہوں، روزے رکھ 60، غریب ہوں، کچھ بھی نہیں پہنچتا، چل تو فدیہ دے دے، سمجھ آ گئی نا؟ اب فدیہ دینے کے بھی پیسے نہیں، اب کیا کریں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ ایسا کر، ایک فدیہ تو کر سکتے نا ایک روزے کا، بندہ بیمار ہے روزے رکھ ہی نہیں سکتا، پیسہ بھی نہیں ہے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، ایک فطرانے جتنے پیسے ہیں نا تیرے پاس ہیں، تو ایسا کر، شریعت کہتی ہے کہ ایک بندہ جس کو فطرانہ لگتا ہے اس کو پیسے دے، وہ پھر تجھے واپس دے دے، تو اس کو فدیہ دے گا، وہ تجھے واپس گفٹ دے گا، پھر دوبارہ پھر اس کو دے دے فدیہ، یہ دوسرے روزے کا فدیہ، وہ لے کر قبضہ کر کے تجھے واپس دے دے، تو دوبارہ دے تیسرے روزے کا فدیہ، وہی 320 روپے تو 30 مرتبہ گھما کر اس کو دے دے، تیرے 30 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ شریعت اتنی آسان ہے، اسے مسئلہ سمجھا دیں گے، مسئلہ سمجھا، یہ قرآن سے میں مثال دیتا ہوں، میں اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، یہ قرآن کی بات سن لیں، اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے، اللہ نے آزمایا تھا، چھت گری، ساری آل اولاد فوت ہوگی، سارا مال تباہ ہو گیا، خود بھی بیمار ہو گئے، لیکن کلمہ شکر زبان پر جاری رہا، نا شکری کا ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلا۔ تو جب
آپ بیمار تھے نا تو آپ کی بیوی صرف بچی، ساری اولاد فوت ہوگی، کنبہ ہی فوت ہو گیا، بیوی بچی بس، وہ روزانہ آپ کی خدمت کرتی رہی، بڑی خدمت کی. ایک دن خدمت میں لیٹ پہنچی، اللہ کے نبی کو آیا جلال، کہا یا اللہ جب تو مجھے دے گا نا صحت، تو یہ جو آج نہیں آئی نا ٹائم پہ، میں اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا. کتنے؟ 100 ڈنڈے ماروں گا. صحت مند ہو گئے، اللہ نے اولاد بھی دوبارہ بخش دی، مال بھی دوبارہ بخش دیا. سوچ رہے تھے، پریشان بیٹھے تھے، اس نے تو میرا بڑا ساتھ دیا ہے، بڑی خدمت کی ہے، کیسی پریشانی میں کتنا عرصہ مبتلا رہا ہوں، یہ میری خدمت کرتی رہی ہے بھی بڑی پیاری. 100 ڈنڈے بھی مارنے ہیں، قسم کھائی ہے اللہ کے نام کی، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر پریشان نہ ہو، طریقہ ہم بتا دیتے ہیں. یا اللہ کیا فرمایا؟ خذ بیدی کا دگسن، ایسا کرو اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑو، فضرب بہ ولا تحنس، ایک جھاڑو پکڑو جس کے اندر 100 تیلیاں ہوں، بس نا بڑے آرام سے یوں کر کے لگا دو، 100 تیلیاں نا، بس سمجھیں گے ہم 100 ڈنڈے مار لیے. اللہ خیر صلی اللہ. یہ قرآن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان لیا. بنیامین نے کہا بالا جی میں نے واپس نہیں جانا. فرمایا جانا پڑے گا. نا پا جی بڑے ظالم نے پائی میرے نال دے، میں نہیں جانا. فرمایا کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، کیا کرنا پڑے گا؟ چور بننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اپنا پیالہ خود ان کے سامان میں رکھوایا، پھر خود ہی کہا پیالہ میرا کہاں ہے بھائی؟ اور شاہی پیالہ کہاں گیا؟ پیالہ کہاں گیا؟ ڈھونڈو ڈھونڈو پیالہ کہاں ہے؟ آپ کے فوجی نے کہا حضرت جی لگتا ہے وہ جو کنان سے قافلہ آیا وہ چوری تو نہیں کر گئے؟ فرمایا بلاؤ ان کو. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، او قافلے والو رک جاؤ، تم نے ہمارا پیالہ چوری کیا ہے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، پیچھے مڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تھوڑا کی گواچ گیا، کیا چوری ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا. تم میں سے جو بندہ بندے کا پتر بن کے پیالہ واپس دے دے گا، ہم وعدہ کرتے ہیں 1 اونٹ غلے سمیت ملے گا. پیالہ دے دو. انہوں نے کہا جی ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم چوری ووری نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی پیالہ نہیں. حضرت یوسف کو پتہ تھا نا، بنیامین کو، دونوں کو پتہ ہے. فرمایا آؤ نا، تو ڈھونڈنا شروع کیا. پہلے بڑے کی تلاشی لی، پھر چھوٹے کی، پھر اس کی 11 کی لے لی، 10 کی لے لی، 11ویں بنیامین، ان کو چھوڑ دیا. فرمایا جاؤ اس کے پاس بھی نہیں ہوگا. نا جی نا، اس کے بھی لو، پھر آپ کہیں گے شاید ہو. فرمایا اچھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے ہاتھ ڈالا، ادھر پیالہ نکال لیا، ادھر بنیامین کا بازو پکڑ لیا. فرمایا یہ ہمارا چور ہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر میں اللہ نے سکھائی تھی، ہم نے سکھائی تھی. تو یہ تدبیر کے ساتھ بھی جس چیز کا بار اٹھانا بندے کے لیے ممکن نہ ہو، اللہ نے تدبیریں پیدا کر دی. چلو بندے تو کر صحیح، کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر ہلا صحیح، تو کچھ کر، میں مہربانی کر دوں گا. تو جو غریب ہے روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، فدیے 30 نہیں دے سکتا، وہ ایک فدیے سے بھی یوں کام چلا سکتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ دین اوکھے سوکھ ہے؟ اللہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو میری بارگاہ میں آئے، تیرے پاس گناہ اتنے ہوں کہ اگر تیرے سارے گناہ زمین پر پھیلائے جائیں تو زمین میں ایک تل رکھنے کی جگہ بھی نہ بچے، ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، اتنے گناہ تو میرے پاس لے کے آئے، لیکن تو نے سچے دل سے کہا ہو یا اللہ معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے زمین بھر تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا، سچے دل سے اگر تو نے مجھے پکارا ہوگا تو میں اس پکار کے بدلے میں تجھے بخش دوں گا. آئے ہائے او جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، او جے میں ویکھاں تیری رحمت والے پھر بلے بلے بلے. ایک اور شعر بھی سن لو.
عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شان والے او فضل کریں تا بخشے جاون او میں ورگے مکالے. اللہ بڑا مہربان ہے. پانچواں پارہ آخری رکوع. اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم. اوے بندے ہو، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ما یفعل اللہ، اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم وآمنتم، بس شکر کرتے رہو اور ایمان لاتے رہو. بس تمہیں میں نے مار کے کرنا کیا ہے؟ یہ دیکھنا اللہ سب کو بخش دے، کوئی گھاٹا ہے اس کا؟ وہ کسی کو نہ بخشے، اس کا کوئی منافع ہے؟ نہ مخلوق اس کا گھاٹا کر سکتی ہے، نہ اس کو فائدہ دے سکتی ہے، وہ تو ہے ہی بے نیاز نا. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. وہ جو 24ویں پارے میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. وانیبوا الی ربکم، ایک شرط ہے، تو اپنے رب کی طرف آ تو صحیح. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اور اس کی آگے اپنی گردن جھکا تو صحیح نا. اس سے پہلے کہ تم مر جائے، اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے آ جا، مرنے سے پہلے آ جا، گردن جھکا لے، مایوس نہ ہونا، میں بخشنے والا ہوں. اللہ بڑا مہربان ہے. دین اللہ کی قسم بڑا سوکھ ہے، بس ہمت تو کرو نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا